تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیمی اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں وزیر اعظم شہباز شریف کی روسی صدر پیوٹن سے غیر رسمی ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف ترک صدر رجب طیب ایردوان سے بھی ملے وزیر اعظم کی ملیشیا بیلاروس آذربائیجان کے صدور سے بھی ملاقاتیں ہوئی شہباز شریف نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے غیر رسمی ملاقات کی بھارت نے ایک بار پھر دریائے چناب میں پانی چھوڑ دیا ریلے سے ہیڈ مرالہ کے مقام پر 36 گھنٹے میں بڑے سیلاب کا خدشہ بھارت نے سلال ڈیم کے تمام گیٹ کھول دیے 8 لاکھ کیوسک کا ریلا پاکستان پہنچے گا پی ڈی ایم میں پنجاب نے بتایا بھارت کی جانب سے ستلج ہریکے کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ ملی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قصور میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ مریم نواز کو میڈیکل کھانے راشن اور سیلابی صورتحال پر بریفنگ دی گئی وزیر اعلیٰ نے خواتین اور بچوں کے ساتھ بات چیت کر کے مسائل بھی دریافت کیے عارضی اسپتال میں مریضوں کی عیادت بھی کی اور محکمہ موسمیات کی آج رات سے کل تک موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی پنجاب گلگت بلتستان خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں بارش کا امکان آزاد کشمیر سندھ اور بلوچستان کے کئی شہروں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی اسلام آباد اور گرد نواح میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش متوقع دریاؤں میں بھارت سے آنے والے ریلوں نے تباہی مچا دی دریائے ستلج میں سیلاب نے ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا پاک پتن میں سیلاب متاثرین مویشیوں کے ساتھ موسم کی سختیاں جھیلنے پر مجبور ملسی سائفن میں ہزاروں ایکڑ زرعی زمین زیر آب آ گئی جلال پور بھٹیا میں پریشان حال لوگ کھانے کو بھی ترس رہے ہیں پنڈی بھٹیا کے مقام پر دریائے چناب نے تباہی مچا دی 40 سے زائد دیہات پانی کی نظر ہو چکے جلال پور پیروالا میں سیلابی ریلے سے شجاعت پور سمیت متعدد دیہی علاقے ڈوب گئے وزیر آباد کے علاقے سہودرا میں بر وقت امداد نہ ملنے پر 3 نومولود دم توڑ گئے اوپر بارش نیچے پانی گھر کاروبار سب لٹ گیا کچھ بھی نہ بچا سیلاب سے متاثرہ علاقے ملسی کے لوگ سڑک پر آ گئے کہتے ہیں کھانا ہے نہ رہنے کی جگہ جائیں تو جائیں کہاں معیار و مددگار متاثرین انتظامیہ کی بے حسی کا شکوہ کرتے نظر آئے لیاقت پور میں بھی متاثرہ لوگ اپنی مدد آپ نقل مکانی پر مجبور سیلاب نے 20 لاکھ افراد کو بے گھر کیا 8 لاکھ افراد کو پینے کا پانی میسر نہیں لوگوں کے بر وقت انخلا کی وجہ سے جانی نقصان کم ہوا متاثرین کی بھرپور مدد کریں گے بڑی تباہی سے بچانے کے لیے شگاف ڈالے جا رہے ہیں وفاقی وزیر مصدق ملک کہتے ہیں سفر کے باوجود وزیر اعظم کی نظر سیلابی صورتحال پر ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ذاتی طور پر صورتحال مانیٹر کر رہے ہیں انہیں روزانہ رپورٹ پیش کی جاتی ہے چیئرمین این ڈی ایم میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے کہا 4 سے 5 ستمبر کو سیلابی ریلے اکٹھے ہو کر گڈو بیراج کی جانب جائیں گے ملک بھر میں سیلاب سے 850 اموات ہو چکی آنے والے دنوں میں سیلاب سے اموات بڑھ سکتی ہیں ستمبر کے پہلے 10 دنوں میں مونسون کا آخری سسم آئے گا شمالی پنجاب کے ملحقہ علاقوں میں زیادہ بارشیں ہوں گی وزیر اعلیٰ سندھ کا گڈو بیراج سکھر بیراج اور قادر پور شینک بند کا دورہ وزیر آبپاشی اور سیکرٹری آبپاشی نے بریفنگ دی وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا بند کی سخت نگرانی کی جائے کمزور پوائنٹس کی فوری مرمت کی جائے وزیر اعلیٰ نے پریس کانفرنس میں کہا محکمہ آبپاشی کو سپر فلڈ کی تیاری کی ہدایت کر دی جتنا بڑا ریلا آ رہا ہے کچے کا علاقہ ڈوب جائے گا یقینی بنانا ہے بند لیک نہ ہو اور پانی پکے میں نہ جائے 9 لاکھ کیوسک پانی آ جائے تو بیراج متاثر ہوتے ہیں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامات مکمل ہیں شہریوں اور مویشیوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا جتنے دن متاثرین کیمپس میں رہیں گے کھانا دیا جائے گا پیچھے اتنا پانی نہیں ہے اس لیے سیلابی ریلا جلد نکل جائے گا پاک چین دوستی پائیدار ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی اختلافات پیدا کرنے کی ہر کوشش ناکام ہوئی ہمیں چین کے ساتھ مضبوط دوستی پر فخر ہے شاہراہ قراقرم دونوں ملکوں کے درمیان دوستی کا عظیم منصوبہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ چین کے دوران تیانجن یونیورسٹی میں فیکلٹی اور طلباء سے خطاب کہا پاکستان اور چین کا مستقبل مشترکہ ہے چین میں موجود پاکستانی طلباء ہمارے سفیر ہیں پاکستان اور آرمینیا کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہو گئے تعلقات کی بنیاد اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق رکھنے پر اتفاق
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی آرمینیائی وزیر خارجہ سے چین کے شہر تیانجن میں تاریخی ملاقات ہوئی۔ دونوں ممالک کا عوامی خوشحالی اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم، معیشت، تعلیم، ثقافت اور سیاحت میں تعاون بڑھانے کا عزم۔ دو طرفہ اور کثیر الجہتی فورمز پر قریبی تعاون پر اتفاق ہوا۔ پاکستان اور آرمینیا کے درمیان کسی بھی سطح پر ہونے والی پہلی ملاقات ہے۔ پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے پاک فوج کے دستے فیصل آباد میں موجود۔ پاک فوج اور سول انتظامیہ کی مشترکہ کارروائی سے راوی پتن میں پھنسے 7 افراد اور مویشیوں کو ریسکیو کیا گیا۔ سیلاب متاثرین کو طبی امداد کی بھی فراہمی۔ مشکل کی گھڑی میں پاک فوج عوام کے شانہ بشانہ۔ لاہور میں کل سے تعلیمی سرگرمیاں بحال کرنے کا فیصلہ۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے اسکول بند رہیں گے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش۔ سیالکوٹ، نارووال، وہاڑی میں بھی بادل برس پڑے۔ قصور کے علاقے الہ آباد میں کل سے بارش کا سلسلہ جاری۔ چھتیں گرنے کے واقعات میں 2 افراد جاں بحق۔ گجرات، ٹپا سلطان پور اور رنگ پور میں بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ مری میں بھی بارش کا سلسلہ جاری۔ بھمبر آزاد کشمیر میں بارش، لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ مونسون کا رواں اسپیل 3 ستمبر تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ سیالکوٹ میں طوفانی بارشوں سے اربوں روپے سے بننے والی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف کے والد کے نام سے منسوب خواجہ صفدر روڈ پر بھی گڑھے پڑ گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں 2019 میں شہر میں کروڑوں ڈالر کے پائپ ڈالے گئے جو ایک بار کا بوجھ برداشت نہ کر سکے۔ پنجاب حکومت ان مجرموں کا ضرور احتساب کرے گی۔ سیالکوٹ میں بیشتر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، سب کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر پتو کی فرقان محمد خان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ تدفین اسلام آباد میں کی جائے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر فرقان محمد خان واش روم میں مردہ پائے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واش روم میں گرنے سے اسسٹنٹ کمشنر کے سر پر شدید چوٹ آئی۔ چوٹ اور خون بہنے سے فرقان محمد خان کی موت ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چین کے شہر تیانجن میں لوبند ورکشاپ کا دورہ۔ چینی میزبانوں کے ساتھ لوبند فریم ورک کے تحت تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ نئی صنعتوں میں ٹیکنیکل اور ووکیشنل تعلیم کے شعبے میں مشترکہ کاوشوں پر زور۔ اسحاق ڈار نے کہا ٹیکنیکل ووکیشنل تعاون کو مضبوط بنانا پائیدار اقتصادی ترقی کے مواقع پیدا کرنے کے لیے اہم قدم ہے۔ دو طرفہ تعاون پاکستان کے افرادی وسائل کو مضبوط کرتا ہے۔ اسحاق ڈار کی لوبند انیشیٹو کے تحت تربیت حاصل کرنے والے پاکستانی طلباء سے بھی ملاقات۔ طلباء کے تعلیمی تجربات پر گفتگو۔ نائب وزیر اعظم نے کہا پاکستانی نوجوانوں کو جدید تکنیکی مہارتوں سے آراستہ کرنا صنعتی ضروریات کے لیے ناگزیر ہے۔ شکیل منگنیجو کی جانب سے تبادلے کے باوجود عہدہ نہ چھوڑنے اور ری انشورنس کمپنی میں وزیر اعظم اور وزارت تجارت کی ہدایات نظر انداز کرنے کا معاملہ۔ وزیر تجارت جام کمال کہتے ہیں سیلاب کی صورتحال بہتر ہونے پر PRCL بورڈ اور NICL کے پرانے معاملات پر وزیر اعظم سے ملاقات کروں گا۔ اس وقت معاملے کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھتا۔ ایکس پر جاری پیغام میں جام کمال نے کہا بطور وزیر بورڈ کے چیئرمین اپنا نقطہ نظر اور پہلوؤں سے آگاہ کر دیا ہے۔ وزارتی ذمہ داریاں اور پالیسی مجھے صحیح فیصلے کرنے کا پابند بناتی ہے۔ شکیل منگنیجو تبادلے کے باوجود PRCL بورڈ کا حصہ اور 15 اجلاسوں میں شرکت کر چکے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی۔ نیا قانون دہشت گردی روکنے کی سیکیورٹی اداروں کی صلاحیت مضبوط بنائے گا۔ قانون میں شفافیت اور احتساب کو یقینی بنایا گیا ہے۔ بل میں 3 سالہ سن سیٹ کلاس شامل ہے تاکہ مدت محدود رہے۔ قانون میں عدالتی نگرانی اور حفاظتی اقدامات شامل کیے گئے ہیں۔ افغان POR کار ہولڈرز کی واپسی کا آخری دن، ملک بھر سے افغان مہاجرین کی جلوزئی کیمپ منتقلی، تورخم بارڈر پر شدید رش۔ آج رات 12 بجے کے بعد
پاکستان میں موجود POR کارڈ ہولڈرز کو غیر قانونی تصور کیا جائے گا۔ فارن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے ملک بدر کیا جائے گا۔ ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز کی سروس آج سے بند کر دی گئی۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں وزیر اعظم نے یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین کے لیے پیکج کا اعلان کیا ہے۔ ملازمین کو 28 ارب روپے کا پیکج دیا جا رہا ہے۔ ملازمین کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ جماعت اسلامی کا حقوق کراچی مارچ، انتظامیہ نے CM ہاؤس جانے والے راستے کنٹینر لگا کر بند کر دیے، پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ مارچ کے شرکاء نے PIDC کے پاس دھرنا دے دیا۔ شرکاء سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے کہا 40 سال سے PPMKM مفاد کا سودا کر رہے ہیں، عوام کی فکر نہیں۔ حکومت شہر کو پانی، بجلی اور دیگر سہولتیں دینے کو تیار نہیں۔ کرپشن اور لوٹ مار کرنے والوں نے شہر کو تباہ کر دیا۔ جد و جہد اور مزاحمت سے حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ ہمیں رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کے حقوق بتائے ہیں۔ مائیں اپنے بیٹوں کی سب سے زیادہ تربیت کریں، بہو کو بیٹی سمجھیں۔ جس دن ساس نے بہو کو بیٹی سمجھ لیا اس دن تمام مسائل حل ہوں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا محفل میلاد النبی کے شرکاء سے خطاب، کہا ہم معافی کے طلبگار ہیں لیکن خود کسی کو معاف نہیں کرتے۔ غیبت اور حسد سے بچیں، دلوں کو صاف رکھیں، دوسروں پر انگلی اٹھانے کے بجائے محبت اور اصلاح کی نیت سے آگے بڑھیں۔ گورنر ہاؤس میں میلاد النبی کی پرنور محفلیں جاری، 12 ربیع الاول تک تقریبات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بھارت کے خلاف شاندار فتح کی یاد میں مارکہ حق یادگار کی تعمیر کا آغاز۔ یادگار کی تھیم قرآن پاک کی آیت بنیان و مرصوص سے لی گئی۔ وزیر اعظم کی ہدایت اور حکومتی مالی معاونت سے اسلام آباد کے سیکٹر H8 میں منصوبے پر کام شروع کر دیا گیا۔ مارکہ حق یادگار ملک کے فخر اور اجتماعی قربانیوں کی نمائندہ ہوگی۔ انڈونیشیا میں عوامی طاقت کے سامنے حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ صدر نے ارکان پارلیمنٹ کی شاخرچیوں اور غیر ملکی دوروں پر پابندی لگا دی۔ جکارتا میں پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب حالات کشیدہ، مظاہرین نے پولیس اسٹیشن جلا دیا، متعدد بس اسٹاپوں پر آگ لگا دی، کئی گاڑیاں پھونک ڈالی، پولیس سے جھڑپیں۔ گزشتہ روز صبح سلاویسی میں مظاہرین نے اسمبلی کی عمارت کو آگ لگائی تھی، 3 افراد زندہ جل گئے تھے۔ سنگین صورتحال کی وجہ سے صدر نے چین کا دورہ منسوخ کر دیا۔ قانون سازوں کی بھاری تنخواہ اور مراد کے خلاف طلباء سڑکوں پر ہیں۔ غزہ کے لیے ایک اور فریڈم فلوٹیلا کی روانگی۔ سویڈن کے نام پر ماحولیاتی کارکن گریٹا سمیت دیگر اراکین سوار کشتی بارسلونا سے کھلے سمندر میں روانہ ہو گئی۔ جون میں اسرائیلی فورسز نے فریڈم فلوٹیلا کو قبضے میں لے کر عالمی امدادی کارکنوں کو ملک بدر کیا تھا۔ غزہ میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 70 فلسطینی شہید، 7 فلسطینی بھوک سے دم توڑ گئے۔ اسرائیلی فوج کا حماس کے ترجمان ابو عبیدہ کو ڈرون حملے میں نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ برطانیہ کا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فلسطین کے لیے مزید امداد کا اعلان۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا کہنا ہے غزہ میں صورتحال تباہ کن ہے، خواتین اور بچیاں سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ غزہ میں روز تقریباً 130 خواتین بچوں کو جنم دے رہی ہیں۔ زچگی کے نظام کی بہتری کے لیے برطانیہ 3 ملین پاؤنڈ کی امداد دے گا۔ ایران اور چین ایشیا کے دو بازو ہیں جو علاقائی اور عالمی نظام کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی چینی زبان میں سوشل میڈیا پر پیغام لکھا، دونوں ملک گہری تاریخی وراثت رکھتے ہیں، اسٹریٹجک تعاون کے معاہدے پر مکمل عمل درآمد یقینی عالمی منظرنامے کو تبدیل کرنے کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرے گا۔ ٹرائی سیریز میں پاکستان کی لگاتار دوسری کامیابی، متحدہ عرب امارات کو 31 رن سے ہرا دیا۔ یو اے کی ٹیم ہدف کے تعاقب میں 8 وکٹوں پر 176 رنز بنا سکی۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 207 رنز بنائے تھے۔ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے جیت سیلاب متاثرین کے نام کر دی۔
सीरीज में आज आराम का दिन है। कल अफगानिस्तान और यूएई के दरमियान मुकाबला होगा। ट्राई सीरीज के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और बैंकॉक में पाकिस्तानी बॉक्सर ने धूम मचा दी। उस्मान वजीर WBC सिल्वर वेल्टरवेट चैंपियन बन गए। रंग में इंडोनेशियन हरीफ को आउटक्लास कर दिया। शानदार कामयाबी पर सजदा शुक्र भी अदा किया। उस्मान वजीर ने फतह सैलाब मुतासरीन के नाम कर